رسول اللہ۔ اہل سنت کا بدعتیوں سے تعلقات کا انداز۔ اہل سنت و جماعت برابر بدعتیوں کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی بدعات و خرافات کا شدت سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں شرک اور بدعت سے روک رہے ہیں، جس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ قصہ حد سے بڑھنے والوں کا۔ حضرت عمر ابن یحییٰ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو اور انہوں نے اپنے والد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے۔ ایک دن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، کیا ابو عبد الرحمن آ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ابو عبد الرحمن نکل آئے۔ جب وہ نکلے تو ہم سب مل کر ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے، میرے خیال میں الحمدللہ وہ اچھی ہی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم زندہ رہو گے تو خود بھی دیکھ لو گے۔ اور کہا، میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو حلقہ بنائے بیٹھی تھی اور نماز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر حلقہ میں ایک شخص نمایاں تھا اور سب کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں۔ نمایاں شخص کہتا ہے 100 مرتبہ تکبیر کہو تو وہ لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر وہ کہتا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر وہ کہتا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان سے کیا کہا؟ جواب دیا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اس میں آپ کی رائے کا انتظار ہے یا آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا، انہیں اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیاں شمار کریں؟ ان کی نیکیوں کی ضمانت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر وہ جانے لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جس کے ذریعے ہم تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید کا شمار کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں تمہارا ضامن ہوں کہ تمہاری حسنات ضائع نہیں ہوں گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد کی امت اتنی جلدی ہلاکت کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ حالانکہ آج صحابہ اکرام کافی تعداد میں موجود ہیں، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ابھی اسی طرح صحیح سالم ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے یا تم گمراہیوں کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت تو بھلائی اور خیر کی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، بہت سے خیر کے طلبگار خیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم شاید ان میں سے اکثر تم ہی میں سے ہیں۔ پھر آپ ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ وہ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ مل کر ہمیں لعن اور طعن کر رہے تھے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔